جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ کے ممبران کو میری طرف سے بہت بہت سلام عرض ہے، دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر رنگ میں دین کی سمجھ عطا کرے۔ محترم شفیق صاحب کو بھی میں دل سے سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر رنگ میں دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے، اور وہ دین جو خدا کا دین ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہلیلویہ، پریز دی لارڈ جی۔ مسیح یسوع کے بابرکت فتح مند بزرگ قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میری دعا ہے جتنے بھی گروپ کے ممبران ہیں، ایڈمن حضرات ہے، کہ خداوند ہمیشہ آپ پر اپنے دہنے ہاتھ کو بڑھائے رکھے، اور کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف، لڑائی جھگڑا، کوئی بھی ابلیسی ناچاکی آپ کے فیملی میں، آپ کے گھرانے میں اور آپ کی زندگی میں آنے نہ پائے، اور آپ ہمیشہ خدا کے دائنے ہاتھ کے نیچے رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا میں ہمیشہ جیتے رہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری بات چل رہی تھی اس دن اس بات پر کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جمعہ والے دن جو ہے وہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، اور اگلا دن سبت کا بنتا تھا، اور اس کے بعد جس دن مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ آتا ہے وہ ہفتے کا پہلا دن یعنی اتوار بنتی ہے، اور اسی پر ہماری بات چل رہی تھی۔ اور میرا موقف یہی ہے کہ سبت سے پہلے والا دن وہ جمعہ تھا، اور سبت جو ہے وہ ہفتے کو کہتے ہیں، اور ہفتے کے بعد جو پہلا دن ہفتے کا ہوتا ہے وہ اتوار کا دن ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ جو بھی اپنے دلائل دینا چاہیں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی بردر جی، سب سے پہلے تو خدا کے پاک اور فتح مند اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ، آپ کے گھرانے، آپ کے دوستوں، آپ کے رشتہ داروں پر، اور خاص طور پر آپ کے آس پاس پڑوسی جتنے ہیں ان کے ساتھ، کہ خدا ہمیشہ آپ کو اپنے رحم کے نیچے رکھے، اپنی قدرت کے سائے کے نیچے رکھے۔ جی بردر، بالکل میں نے آج اس بات کو کلیئر کرنا ہے کہ جو سبت اس وقت تھا جب خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے تھے تو وہ ہفتہ نہیں تھا۔ تو اس بات کو آج میں ضرور ایکسپلین کروں گا کہ وہ جمعہ کے بعد جو ہفتہ آتا ہے وہ سبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص سبت تھا اکارڈنگ ٹو بائبل۔ آج اس کو میں آپ کو بتانے کی، کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہماری عقلوں کو، ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم کلام مقدس کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے ذہنوں کو تیار کرے۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ جی محترم، آپ اپنی دلیل پیش کریے کہ جو ہفتہ تھا، ہفتے سے پہلے دن یعنی سبت شروع ہونے سے جو پہلا دن تھا وہ جمعے کا دن نہیں تھا بلکہ کوئی اور دن تھا، اور جس سبت کے متعلق بائبل میرے نزدیک وہ سبت وہی تھا جس کے متعلق بائبل یہ کہتی ہے کہ کسی کو بھی سبت والے دن صلیب پر نہ رکھا جائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی دلیل دیجئے۔ سو میں بردر جی جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو سبتوں کا ذکر ہے کلام مقدس میں، ایک عام سبت جو کہ جمعہ کے بعد آتا ہے جسے ہم ہفتہ کہتے ہیں، اور ایک خاص سبت ہے خدا کے کلام میں، اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ خاص سبت جو ہے یہ عیدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کو خاص سبت کہا جاتا ہے کلام مقدس میں۔ اس کا ضرور میں آپ کو دلیل دوں گا کہ یہ خاص سبت کیا ہوتا ہے، لیکن میں پہلے کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو خاص سبت میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ عام سبت نہیں ہے، یہ وہ سبت نہیں ہے جسے ہم جمعہ کے بعد ہفتہ کو مانتے ہیں، جسے آج پوری دنیا سبت مناتی ہے، خاص طور پر یہودی جو ہے وہ مناتے ہیں۔ یہ وہ سبت نہیں ہے، یہ ایک خاص سبت تھا جو اس ہفتہ میں آیا تھا جب خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا تھا، اور جب خدا یسوع مسیح کو مصلوبیت کے لیے پکڑا گیا تو وہ کوئی جو ہے وہ جمعرات کا دن نہیں تھا، نہ ہی جمعے کا دن تھا، بلکہ وہ بدھ کا دن تھا جب خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ پکڑا گیا، جب اس پر ہاتھ ڈالا گیا
جب اسے گرفتاری کے لیے اس پر جو ہے وہ ریڈ کی گئی تو وہ بدھ کا دن تھا۔ میں کلام مقدس میں سے ضرور آپ کو ان کی دلیلیں دوں گا اور ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ گاڈ بلیس یو۔ تو جی میرے بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر میں پہلی دلیل اس کی پیج پر رکھوں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب کی 31ویں آیت میں، تو یہاں پر ہمیں اس کی آخری لائن میں، آخری اس کے جو ہے وہ حرفوں میں ملتا ہے، جملوں میں ملتا ہے، کیونکہ وہ سبت ایک خاص سبت ہے، خاص سبت ایک خاص دن تھا۔ کلام مقدس میں ہمیں اس طرح ملتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 21ویں آیت میں۔ اور اگر ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 23ویں باب کی 54 آیت لکھیں تو وہاں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ میرے بردر جی عام سبت نہیں تھا، پھر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، کیونکہ آج میں اس بات کو کلیئر کروں گا کہ وہ عام سبت نہیں تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا وہ ایک خاص سبت تھا، اور اس سبت کی ایک خاص بات بتاتا چلا جاؤں کہ اس سبت جو یہ سبت تھا، اس میں خاص طور پر یہودیوں کے لیے ایک جو ہے وہ قیدی، چاہے وہ کسی بھی جرم میں قید میں ہو، اس کو رہا کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب کہ پھر ہر سبت میں جو ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سبت میں جو ہے وہ قیدی کو رہا کیا جاتا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ خاص سبت تھا اور دستور تھا اس عدالت کا کہ وہ اس خاص سبت میں، یعنی میں جو ایک بار یہ خاص سبت آتا تھا اس میں قیدیوں کو رہائی دی جاتی تھی۔ اور یہ سبت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی محترم، یہاں پر مسیح کے پکڑے جانے کا دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے والے دن پر۔ یہ آپ مد نظر رکھیے۔ جی، یہ سبت وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ خاص سبت ہے، یہ عام سبت نہیں تھا۔ یہ عید فطیر جو ہے اس کو خاص سبت کہا جاتا تھا۔ ایک عید تھی جسے عید فطیر کہا جاتا ہے، اور اس کو خاص سبت کہا جاتا تھا، بلکہ اس عید کو سبتوں بھی کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میرے عزیزو، یہ جو ہے میرے دوست، یہ جو ہے عید فطیر، یہ وہ دن تھا، یہ وہ خاص سبت تھا جو اس وقت واقعہ ہونا تھا۔ اور آج بھی بہت سارے ممالک، آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عید کے خاص موقع پر جو قیدی ہوتے ہیں، جن میں نارمل کیس ہوتے ہیں، جن میں نارمل دفعیں جن پر لگی ہوتی ہیں، ان کو وہ رہا کر دیتے ہیں، کیونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور یہ وہیں سے نظام چلا ہے، عید فطیر پر، خاص سبت پر جو ہے وہ خاص دن پر ایک قیدی کو رہا کیا جاتا تھا۔ اور اس لیے جب یہودی جاتے ہیں عدالت میں پیلاطوس کے پاس، تو پیلاطوس کہتے ہیں کہ میں دستور کے مطابق اس قیدی کو رہا کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ یسوع کو نہیں بلکہ برابا کو مانگتے ہیں۔ آپ کلام مقدس میں سے آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا، جانا ہوگا کہ اس خاص سبت پہ ایک قیدی کو رہا کر دیا گیا، برابا ڈاکو، جو کہ ایک بڑا خطرناک ڈاکو تھا، ایک قاتل تھا، اور جو ہے وہ قید میں تھا، اس کو رہا کر دیا گیا، کیونکہ ان کا دستور تھا کہ اس عید پر، عید فطیر پر، وہ ایک شخص کو جو ہے وہ رہا کر دیتے۔ محترم، عید فطیر والا یہ سبت تھا، اس کا حوالہ دیجئے ذرا مجھ کو۔ اور پھر یہ بھی آپ نے حوالہ دینا ہے کہ یہ وہ سبت نہیں ہے جو جمعے سے کے بعد آتا ہے۔ یہ آپ نے حوالہ مجھے بائبل سے دینا ہے کہ یہ وہ جو ہے وہ سبت نہیں ہے جو جس سے پہلے جمعہ آتا ہے۔ یہ حوالہ آپ نے دینا ہے، اور عید فطیر کا بھی حوالہ آپ نے مجھ کو دینا ہے۔ یہ دونوں حوالے مجھے دیجئے، اور یہ بھی پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس عید میں بھی یہ ساری پابندیاں یہودیوں میں موجود تھیں، اس کا بھی حوالہ آپ کو دینا ہوگا۔ جی میرے بردر، بائبل تو آپ نے پڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کی اسٹڈی ہے، آپ جانتے ہیں بائبل کو۔ احبار کی کتاب میں یہ جو سبت ہے، جو خاص سبت ہے، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 4 آیت کو اسٹڈی کریں تو خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ خدا کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت متعین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خدا کی فسح ہوا کرے۔
یہ ہے عید فطیر جسے فصح کا نام دیا گیا، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، ٹھیک ہے، اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، یعنی کہ ایک خاص سبت ہے، ایک خاص عید ہے، جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو عید فطیر ہے اسے خاص سبت کہا گیا ہے خدا کے کلام میں سے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ دن تھا جس پر ہماری بات چل رہی ہے، جس پر ہمارا جو ہے وہ مکالمہ ہو رہا ہے کہ وہ سبت کون سا تھا۔ تو خدا کے کلام میں یہ وہ خاص سبت ہے جو کہ ہفتہ نہیں تھا، جسے ہم تیاری کا دن کہتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیاری کا دن تھا، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ اس کے بعد ایک خاص سبت آنا تھا، خاص ایک دن آنا تھا، اور وہ دن عید فطیر تھی میرے دوست۔ فصح کے بعد فوراً یہ عید آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ دن تھا جس کا آج ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جی محترم، اس میں آپ نے یہ بتائیں نا، یہ تو عید فطیر کا تو مجھے پتہ ہے، عید فطیر کا تو آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ عید فطیر کے بعد جو عید فطیر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں اس پہ جو جمعے والا جو پہلا دن اس سے آتا ہے اور عید فطیر سے پہلے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ان چیزوں کی پابندی ہوگی اور یہ کام آپ لوگوں نے اس دن نہیں کرنے ہیں؟ وہ ذرا آپ مجھے نکالیے کہ بتائیے نا، اس میں سے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دن، یہ کام جو ہے آپ نے اس دن نہیں کرنے ہیں؟ یہ بتائیے ذرا مجھ کو۔ جی بڑے ہی محترم قابل احترام میرے بھائی، سبت کوئی بھی ہو اس میں قانون وہی ہے جو کہ بائبل مقدس میں موجود ہے کہ آپ نے سبت والے دن یہ کام نہیں کرنے۔ کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے؟ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ سبت کوئی بھی ہے وہ خدا کا سبت ہے، اور اس میں جو قانون بنائے گئے، جو بات بتائی گئی موسیٰ کے ریفرنس، تو وہی قانون ہے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، قانون بالکل وہی ہے۔ صرف یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص سبت ہے، کیونکہ یہ عید فطیر جو ہے اس سبت کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ سبت تو سبت ہی ہے نا میرے بھائی، اس میں کوئی ایسی کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ اس میں آپ اپنے ذہن کو آگے پیچھے نہ ڈرائیں، اپنے ذہن میں سبت ہی رکھیں کہ یہ سبت ہی ہے، اور سبت میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، آپ کو بہتر اس چیز کا معلوم ہے۔ جی محترم، میرے ذہن میں بالکل ثبت ہے اور وہی ثبت رہے گا۔ اب آپ وہ تحریر میں اب آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، احبار باب 23، اب آپ سن لیجئے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو فرما اور ان سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کے لیے تم منادی کرو گے تاکہ مقدس جماعتیں جمع ہوں، میری وہ عیدیں یہی ہیں۔ آگے وضاحت آ گئی۔ 6 دن کاروبار کیا جائے، پر 7ویں دن جو سبت آرام کرنے کے لیے ہے اس میں مقدس جماعت ہوگی۔ تم کوئی کام نہ کرو، یہ تمہارے سب گھروں میں خداوند کا سبت ہے۔ ٹھیک، بات ختم ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ خداوند کی عیدیں اور مقدس جماعتیں ہیں کہ تم ان کے خاص وقتوں پر ان کی منادی کیا کرو۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ زوال اور غروب کے درمیان اور خداوند کی عید فسخ ہے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ خداوند کی عید فطیر ہے۔ سو تم 7 دن تک فطیری ہی روٹی کھاؤ۔ پہلے دن مقدس جماعت کیجیو، تم جس دن کوئی دنیاوی کام مت کرو، اور تم 7 دن تک خداوند کے لیے آگ کی قربانی گزرانو، اور 7ویں دن مقدس جماعت کا ہے، تم اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیجیو۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہاں جو مہینے کی 14ویں تاریخ اور اس مہینے کی 15ویں تاریخ، اس کو یہاں کہاں لکھا گیا ہے کہ یہ بھی سبت ہیں؟ ذرا دکھائیے مجھ کو۔ بلکہ آگے وضاحت آ گئی، اور 7واں دن مقدس جماعت کا ہے، تم اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیجیو، اور یہ 7واں دن سبت کا ہے۔
ختم. یہاں پر بھی ثبت ہے. جی میرے بھائی، رسپیکٹڈ یو، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا، سارے کلام کو پڑھا کلام مقدس میں. تھوڑا سا آ جائیے کرے نیچے بھی آ جائیے گا تھوڑا سا، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کلام مقدس کیا بھید کھول رہا ہے. اگر ہم اسی کو پڑھیں، اعبار کو جو آپ نے پڑھا ہے، تو اس کی 15ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام لکھا ہے، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک کہ سبت پورے نہ ہو جائیں. جب تک کہ سبت پورے نہ ہو جائیں. ایک سبت کی بات نہیں، یہاں پر تو آپ ایک سبت پہ اٹکے ہوئے ہیں، یہاں پر تو ڈھیروں ڈھیر سبت میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں، جب تک سبت پورے نہ ہو جائیں اور ساتویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا. تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے پلانے کی قربانی کے لیے لے آنا. اب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سبت ایک نہیں ہے. نیچے تھوڑا سا پڑھ لے، آپ کو ساری ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی. ایک نقطے پہ کھڑے نہ رہا کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو میرے بھائی بتایا تھا کہ کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو لکھا نہیں گیا، جن کا نجات سے کوئی تعلق نہیں. اگر لکھی جاتی تو خدا کے کلام لکھا، دنیا کی کوئی کتاب نہ بچتی جس میں اس کا ذکر نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب ہم سے شاید اٹھائی بھی نہ جاتی اگر سارے واقعات لکھے جاتے. سو گاڈ بلیس یو میرے بھائی. اب چونکہ سبت آپ نہیں مان رہے کہ وہ ہفتہ تھا، ہفتے کے علاوہ کوئی سبت تھا، چونکہ خداوند یسوع مسیح جس رات پکڑوائے گئے، انہوں نے عشاء ربانی کی، فسح کی عید اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر ادا کی. اسے آخری فسح بھی کہا جاتا ہے اور عشاء ربانی بھی کہا جاتا ہے. بائبل مقدس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی اس کے 27 باب کی 46ویں آیت، مرکز 15 باب کی 33ویں آیت، لوکا 23ویں باب کی 46ویں آیت، اور یوحنا کی نیوز کے 19ویں باب کی 30ویں آیت. چاروں کے چاروں اناجیل، چاروں کے چاروں رسول اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، اس بات کو تحریر کر رہے ہیں کہ اس نے فسح کھائی. اور فسح کے بعد عید فطیر، 14 تاریخ کو فسح اور 15ویں تاریخ کو عید فطر، اور یہ خاص سبت اس کو کہا جاتا ہے میرے دوست. عید فطیر یعنی کہ خاص سبت، اور یہودیوں کے دستور کے مطابق اس خاص سبت میں ایک قیدی کو رہا کیا جاتا تھا. وہ بھی ریفرنس میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دیتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کے 18ویں چیپٹر کی غالباً 39 آیت ہے. اس میں کچھ یوں لکھا ہے، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح پر تمہاری خاطر ایک آدمی کو چھوڑ دیا کرتا ہوں. یعنی کہ دستور ہے کہ فسح پر، عید فسح جب ہوتی ہے، ایک قیدی کو، چاہے اس پر کوئی بھی لا لگا ہو، اس پر کوئی جرم ہو، اس کو اس عید کی خوشی میں، عید فسح کی خوشی میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوڑ دیا کرتا ہے. پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیہ کے بادشاہ کو چھوڑ دوں، یعنی کہ یسوع مسیح کو چھوڑ دوں؟ خداوند کے متعلق پھر بھی یہ بات لکھی ہے کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یسوع کو چھوڑ دے. مگر 40ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے چلا کر کہا کہ اس کو نہیں، بلکہ برابا کو. برابا ایک ڈاکو تھا. یسوع کو وہ ہر صورت میں قتل کرنا چاہتے تھے، ہر صورت میں مارنا چاہتے تھے، ہر صورت میں صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے. لیکن یہودی، فقی فریسی، شرع کے عالم، سردار کاہن کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈاکو دے دے، ہمیں ایک جو ہے وہ قاتل دے دے، ایک باغی دے دے، لیکن یسوع کو مصلوب کر دے. سو گاڈ بلیس یو. محترم، بات اس طرح سے ہے، میں یہ سب میں جانتا ہوں
یہاں پر ڈیٹیل اس کی دی جا رہی ہے، عیدوں کی دی جا رہی ہے۔ جو باب 23 ہے پورے کا پورا آپ کو عیدیں بتا رہا ہے کہ کون کون سی عیدیں ہیں، کتنی عیدیں ہیں، کیسے منانی ہیں، کیسے کرنی ہیں، کون کون سی قربانیاں دی جانی ہیں۔ پھر اگلا جو باب ہے 24 کا، اس میں بھی اسی بات کا ذکر چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر میں تو اس سبت کی بات کر رہا ہوں جس سبت میں مسیح علیہ السلام کو صلیب دیے جانے سے پہلے والا دن تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ یہ مجھے بتائیں اس جگہ سے کہ وہ دن جس دن مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا، اس سے اگلا جو سبت تھا وہ ان سبتوں میں سے کون سا سبت تھا؟ وہاں کوئی نشانی ملتی ہے؟ وہاں آپ مجھے دکھائیں نا۔ میں تو اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سبتوں میں سے کس سبت کا وہاں ذکر ہو رہا ہے جس کے بعد جو ہے ہفتے کا پہلا دن آ رہا ہے؟ آپ وہاں اس کا ذکر کریں جس میں وہ تمام تر چیزوں کی جو ہے وہ مناہی کی گئی ہے، وہ مجھے بتائیے وہاں پر، کیونکہ جو سبت ہے مین سبت وہ ایک ہی ہے اور وہاں پر کسی خاص سبت کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ آپ یا بتائیے کہ وہاں کون سے سبت کی نشاندہی کی گئی ہے، بتا دیجیے مجھے۔ جی محترم، بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو میں نے حوالہ پڑھ کے بتایا ہے وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے یہ خداوند کی عیدیں اور مقدس جماعتیں ہیں، تم ان کے خاص وقتوں پر ان کی منادی کیا کرو۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ زوال اور غروب کے درمیان خداوند کی عید فصح ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ خداوند کی عید فطیر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سو تم 7 دن تک فطیری ہی روٹی کھاؤ، پہلے دن مقدس جماعت کیجیو، تم اس دن کوئی دنیاوی کام مت کرنا، اور تم 7 دن تک خداوند کے لیے آگ کی قربانی گزرانیو، اور 7ویں دن مقدس جماعت کا ہے، تم اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیجیو، ٹھیک ہے؟ یہ فصح جو عید ہے یہ ان کے پکڑے جانے کے وقت سے پہلے جو فصح ہوئی تھی جس دن وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ لیکن یہاں اس فصح کی عید کو سبت نہیں لکھا گیا۔ محترم بتائیے کہ سبت لکھا گیا ہے یہاں پر؟ جی میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ جو عید فطیر ہے اس کو سبت نہیں لکھا گیا، کیوں نہیں لکھا گیا؟ کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے خدا کے کلام میں سے پڑھا کہ فصح کی عید 14 تاریخ کو اور اس کے فوراً بعد 15 تاریخ کو عید فطیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ خدا کے کلام میں بھی آپ نے احبار کی کتاب میں سے اس کے 23ویں باب میں سے پڑھا نا، بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ اس بات پر ہمارا یقین ہے، بلکہ توکل ہے کہ ایسے ہی ہے کہ عید فصح ہوتی ہے 14 تاریخ کو اور اس کے فوراً بعد 14 کے بعد 15 تاریخ آتی ہے اور وہ عید فطیر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے خاص سبت کب کہا گیا، کیوں کہا گیا اور کیسے کہا گیا۔ کلام مقدس میں نے یہاں پر ایک آیت لگائی ہے پیج پر، بلو کلر کی، آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی سیل فون کی سکرین پر۔ یوحنا کی انجیل اس کے 19واں چیپٹر ہے اور اس کی 31ویں آیت ہے۔ 31ویں آیت میں کچھ لکھا ہے، پس چونکہ تیاری کا دن تھا، ٹھیک ہے، تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطوس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ پھر پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا، یعنی کہ وہ عید فطیر تھی۔ فصح کے بعد 14 تاریخ کو فصح، 15 تاریخ کو عید فطیر، اور یہ ایک خاص سبت اس کو کہا گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ کہاں پر کہا گیا، مجھے ریفرنس دے، تو میرے خیال میں کہ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا، دلیل دے دی۔ اب میرے خیال میں کہ آگے کوئی گنجائش نہیں، آگے کوئی بات نہیں جو آپ کے ذہن میں جس کا شک ہو۔ سو گاڈ بلیس یو۔ محترم یہاں پر کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی، نہ 14 نہ 15، اور مسیح علیہ السلام فصح کھا کے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے بعد پکڑے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پلاطوس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہیں جی،
پھر اس کے بعد ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. پہلے وہ کاہنوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ ادھر لے جائے جاتے ہیں پلاطوس کے پاس ہیں. اس کا ٹائم آپ بتائیے نا وہ کون کون سا ٹائم تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں خاص دن تھا، تو محترم یہودیوں کے نزدیک سبت ایک خاص دن ہوتا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، خروج باب 20، اس میں لکھا ہے تو سبت کا دن پاک رکھنے کے لیے یاد کر، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کر، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں کچھ کام نہ کریو، تو نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا مواشی، نہ تیرا مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور دریا اور سب کچھ جو اس میں ہے بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. خاص دن بن گیا کہ نہیں سبت؟ بتائیے مجھ کو ذرا. میرے بڑے ہی قابل احترام محترم بھائی، آپ نے ابھی اپنی زبان سے فرمایا، پڑھا کلام مقدس کو کہ 14 تاریخ کو عید فصح ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی تاریخ کہاں لکھی ہے؟ 14 تاریخ کو عید فصح ہوتی ہے، اور اسی مہینے کی 15 تاریخ یعنی کہ اگلے دن عید فطیر ہوتی ہے. تو یہ آپ کو طریقے نہیں نظر آتی؟ یہ کیا ہے؟ یہ طریقے نہیں ہے، یہ طریقے ہی ہیں میرے بھائی. ان کو تاریخ ہی کہا جاتا ہے. 14 تاریخ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 14 کے بعد 15 آتا ہے، اس کو بھی تاریخ ہی کہا جاتا ہے. 14 اور 15 اوپر نیچے، 14 اور 15، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر وہی بات ہمیں ملتی ہے. خداوند یسوع مسیح فصح کھاتے ہیں، فصح کی عید کھاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بیان کیا گیا ہے. وہ روٹی توڑتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا دن عید فطیر کا دن ہوتا ہے، جو خاص دن ہوتا ہے میرے دوست، میرے بھائی. اور عید کے دن جو ہے وہ کسی کی لاش کو صلیب پر نہیں لٹکا رہنے دیتے تھے، وہ اس کو عید سے پہلے اتار لیتے تھے. اور یہودی دستور کے مطابق 6 بجے جو ہے وہ دن ختم ہوتا، اور 6 بجے ہی دن کا آغاز ہوتا، یعنی کہ شام سے شام تک ایک دن بنتا. سمجھ گئے ہیں میرے بھائی؟ اگر آج شام 6 بجے دن شروع ہوتا ہے تو دوسری شام 6 بجے تک وہ دن رہتا ہے یہودی دستور کے مطابق. اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ سبت نزدیک ہے، اور جو ہے وہ تیاری کا دن ہے. ٹھیک ہے محترم میری بات آپ نے پھر نہیں سمجھی. میں نے جہاں پر آپ کو یہ حوالہ دیا تھا کہ جو عید فصح اور عید فطیر کا جہاں ذکر آ رہا ہے، وہاں کہاں لکھا ہے کہ یہ دونوں دن سبت کہلائیں گے؟ لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ بتائیے کہ آج بھی یہود کس دن کو سبت کہتے ہیں؟ یہودیوں کے نزدیک آج بھی سبت کون سا دن کہلاتا ہے؟ یہ بھی ذرا آپ وضاحت کر دیجئے. اور جہاں میں نے تاریخوں کی بات کی ہے تو وہاں فسخ کا ذکر موجود ہے کھانے کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسیح پکڑے جاتے ہیں، کاہنوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر ایک تیسری جگہ پلاطوس کی عدالت میں جاتے ہیں. ان سب جگہ ایک ہی دن میں تو نہیں چلے گئے محترم. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ سبت والے دن کسی کو صلیب پر نہیں لٹکایا جا سکتا تھا، آپ کی جو بائبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جس کو بھی صلیب پر لٹکایا جائے شام پڑھنے سے پہلے اس کو اتار لے. وہاں تو کسی خاص دن کا ذکر ہی نہیں ہے دوسری جگہوں پر، وہ بھی میں آپ کو حوالہ دے دوں گا. اس لیے یہ کہنا کہ صرف خاص سبت کا دن تھا اس لیے اس کو اتارا جا رہا تھا، نہیں، وہ سبت ہی تھا اصل میں. باقی تو ہر روز حکم ہے شام پڑھنے سے پہلے ان کو اتار دیا جائے، جن کو بھی پھانسی دی جائے. جی یہ دونوں حوالے دیکھ لیں. جو بھی صلیب پر لٹکایا جاتا ہے اس کو شام سے پہلے اتار لیا جاتا ہے، بائبل تو یہ کہتی ہے. اور چونکہ وہ سبت کا دن تھا، سبت کے دن تو ویسے ہی کسی کو نہیں رکھا جا سکتا تھا،
اور وہ سبت جو ہے وہ وہی ہے جن کو یہودی سبت کہتے ہیں، اور آج بھی سبت ہفتے کو ہی کہتے ہیں یہود۔ ذرا بتا دیجئے مجھ کو کہ یہود کس کو سبت کہتے ہیں؟ جی میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی اوپر والی بات کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ایک ہی دن میں خداوند یسوع مسیح کو مختلف جگہوں پر پیش نہیں کیا گیا، تو یہاں پر بھی آپ غلط ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو ایک ہی دن میں، کیونکہ وہ فی الفور اسے بس مصلوب کر دینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ رات کو تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان یسوع مسیح پر ریڈ ہوئی، اس کو پکڑا گیا، اور انہوں نے صبح چڑھنے کا جو ہے وہ انتظار بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ منہ اندھیرے اس کو کاہنوں کے پاس لے گئے، ٹھیک ہے نا، جو ہے وہ ان کے پاس، تاکہ اس پر کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی نہ کوئی مقدمہ کیا جائے، یا کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا کر اس پہ جو ہے الزام لگایا جائے۔ پھر وہاں پر ان کی بات نہیں بنی، پھر وہ ہیرودیس کے پاس ان کو لے کے گئے، تو ہیرودیس جو ہے اس کا مقدمہ سنتا ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح صبح سویرے اس کے پاس لائے جاتے ہیں، ہیرودیس کے پاس، اور جب ہیرودیس کہتا ہے کہ یہ میرا علاقہ نہیں ہے، اسے پہلا تو اس کے پاس لے جاؤ، تو اس طرح تقریباً 3-4 دفعہ خداوند یسوع مسیح ان کو گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر لے کے جایا جاتا ہے، تاکہ کوئی نہ کوئی عدالت ان پر موت کا حکم دے اور ان کو موت کے حوالے کیا جائے۔ اب میں دیتا ہوں آپ کی دوسری جو وائس ہے اس کا جواب، جس کو میں نے ٹیگ کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی شخص صلیب پر لٹکایا جائے اسے نہیں، تو صلیب کا تو یہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں، جو آپ نے دونوں حوالے لگائے ہیں۔ یہاں تو لکھا ہے درخت پر لٹکایا جائے، اور دوسرا جس کو پھانسی دی جائے، اس کے متعلق یشوع نبی فرما رہے ہیں کہ ان کو اتارا جائے اور جو ہے ان کو رکھا جائے، یا قبروں میں، یا جو بھی نظام ہے وہاں پر، ایسے معاملات ہیں۔ تو یہاں پر تو آپ نے سراسر وہ مطلب غلط بیانی کر دی کہ صلیب پر جس کو لٹکایا، جس کو صرف ایک دن صلیب پر لٹکایا، یہاں تو صلیب کا ذکر تک نہیں ملتا میرے بھائی، میرے دوست۔ ہاں، اگر سبت آ رہا ہو تو یہودیوں کے دستور کے مطابق سبت والے دن جو ہے وہ صلیب پر کسی کو نہیں لٹکا رہنے دیتے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی اور اس کو ہلاک کر دیا جاتا، یعنی کہ زیادہ اس کو دکھ دیا جاتا، زیادہ درد دیا جاتا، تاکہ وہ سبت سے پہلے صلیب پر جان دے دیتا، تو اس کو اتار دیا جاتا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی میرے بھائی، ذرا مجھے یہ ریفرنس دے دیجیے گا جو آپ نے اپنی اس آڈیو کے آخری پیراگراف میں کہا کہ بائبل کے مطابق اگر کسی کو صلیب پر چڑھایا جاتا تو اسے شام سے پہلے جو ہے وہ صلیب سے اتارا جاتا۔ پلیز کائنڈلی ذرا یہ مجھے ریفرنس ضرور دیجیے گا، آپ کی نوازش ہوگی۔ جی محترم، آپ نے دونوں باتوں کا جواب دیا۔ میری پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ ڈیٹیل نہیں موجود کہ ایک ہی دن میں سب کے پاس لے جایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے حوالہ لگائے ہیں دو، اس میں کہا پھانسی کے متعلق آپ ہی کی بائبل کے نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد لکڑی پر دی جانے والی وہ سزا ہے، جس کو ہم پھانسی کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ صلیب ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ دیکھیں اتنی صاف اور شفاف بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے، جس کو آپ زبردستی ادھر سے ادھر گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ بات کو میں نے سمجھانا ہے، بات کو کسی نہج تک پہنچانا ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، باقی ہمارے سننے والے وہ بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو متی ہے، متی باب 28 میں لکھا ہوا ہے، اس کا میں حوالہ لگا دیتا ہوں، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن۔ تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، متی باب 28 کا آیت نمبر 1۔ اچھا، اسی طرح سے مرکز کی باب 26 آیت نمبر 1، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم سلومے نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر مولیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے، یہ ہفتے کا پہلا دن سبت کے بعد کون سا آتا ہے، یہ آپ نے مجھ کو بتانا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے یوحنا باب 20
اس میں لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کے ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئیں۔ تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا ایسا سبت تھا کہ جس کے بعد ہفتے کا پہلا دن آ رہا تھا، یہ آپ نے مجھ کو بتانا ہے، صحیح ہے؟ یہ اور میں تینوں حوالے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ آپ نے یہ بتانا ہے سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے۔ بات تو یہاں بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن کون سا شمار ہوتا ہے، کیونکہ جس دن صلیب دی گئی اس سے آگے سبت تھا، پھر سبت کے گزرنے کے بعد ہفتے کے پہلے دن، تو یہ بتائیں مجھے کہ وہ ہفتے کا پہلا دن کون سا ہے۔ میں نے حوالے لگا دیے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی میرے بھائی، یہ تو آپ چلے گئے نا، جو جمعے کے بعد جو ہفتہ آتا ہے آپ اس سبت پہ چلے گئے ہیں۔ پچھلا سبت تو آپ نے چھوڑ ہی دیا، عید فطیر والا سبت تو آپ نے چھوڑ ہی دیا، اس پر تو آپ غور کر ہی نہیں رہے، نہ ہی اس پر آپ کا ذہن رک رہا ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو بائبل، جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں عید فصح جو ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے عشاء ربانی اپنے شاگردوں کے ساتھ کی تو اس کے بعد جو دن آیا وہ عید فطیر کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے خاص سبت کہا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی اپنی آڈیو میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں، لیکن آپ کے ذہن پہ یہ بات نہیں بیٹھ رہی اور بیٹھے گی بھی نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر اس نے ان کی عقلوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ جب تک ہماری عقل نہیں کھلتی، جب تک خدا ہمیں روشنی سے جو ہے وہ ہم کنار نہیں کرتا، تب تک ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم ایک نقطے پہ ہی اٹکے رہتے ہیں اور وہیں کہ وہیں اٹک کر رہ جاتے ہیں، آگے ہم بڑھنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے 3 حوالے لگوائے، بالکل کریکٹ یہ حوالے ہیں کہ جب پوپ پھوٹنے سے پہلے مریم اور دوسری مریم اور مریم مگدلینی خدام یسوع مسیح کی قبر پر آئے، ٹھیک ہے، یہ اس ہفتے کی بات ہے جو عام روٹین میں ہر ہفتے میں جو آتا ہے سبت، اس ہفتے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد خدام یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن یعنی کہ بروز اتوار مردوں میں سے جی اٹھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی یہ سارے حوالے لگائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، آپ ان پر بھی دیکھ لینا، اینڈ پہ جا کے نکتہ چینی کریں گے کہ اس کے جی اٹھنے کے بعد، پوپ پھٹنے سے پہلے، آپ اس پر بھی نکتہ چینی کریں گے کہ وہ جی نہیں اٹھا۔ مجھے پتا ہے آپ وہاں پر بات لائیں گے، آپ اس کے جی اٹھنے کا اقرار نہیں کرتے، آپ اس کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ خیر، ابھی تو سبت کا کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ کون سا سبت تھا، تو میں نے آپ کو بتایا وہ ایک خاص سبت تھا، یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب کی 31ویں آیت، پھر یوحنا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 39 اور 40ویں آیت کے مطابق وہ ایک خاص سبت تھا، ٹھیک ہے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ سو ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اب میں آپ کی دوسری آڈیو کا جواب دیتا ہوں جس کو ابھی میں ٹیگ کر رہا ہوں۔ آپ نے بار بار آپ یہ بات پوچھتے ہیں، بار بار ایک ہی سوال آپ کرتے ہیں، نہ جانے کیوں بار بار آپ ایک ہی چیز کو کھدیڑ کر اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ پھر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہفتے کا پہلے دن ہی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا تھا کہ ہفتے کا پہلا دن اتوار ہوتا ہے، سنڈے ہوتا ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح، جس رات خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، پوپ پھوٹنے سے پہلے، وہ اتوار کا دن تھا۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح 3 دن اور 3 رات قبر میں رہنے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اس بات کی پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے، اپنی زبان مبارک سے بھی کی تھی۔ سو گاڈ بلیس یو۔ محترم، بات اس طرح سے ہے، ہمیشہ تاریخیں بدلا کرتی ہیں، دن نہیں بدلا کرتے۔ تاریخیں کبھی ایک تاریخ ہفتے کو آئے گی، کبھی اتوار کو آئے گی، کبھی جمعے کو آئے گی، کبھی سوموار کو آئے گی۔ تاریخ ہمیشہ دنوں میں بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ جو عید فطیر ہے یا عید فسخ ہے وہ جمعے والے دن نہیں ہو سکتی یا ہفتے والے دن نہیں ہو سکتی، کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ محترم، کیا 15 تاریخ یا 14 تاریخ
ہفتے والے دن نہیں آ سکتی؟ آپ دعوے سے کہتے ہیں میں آپ کو کیلنڈر سے کتنے ہی مہینوں میں 14 اور 15 کی تاریخ ہفتے والے دن کی دکھا دوں گا۔ خیر یہ ایک ضمنی بات ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو تو بالکل صحیح پوائنٹ پر لے کے آیا ہوں اور لے کے جا رہا ہوں کہ جو بھی تھا سبت، ایک تو یہودی کس دن کو سبت کہتے ہیں یہ، دوسرا یہ کہ سبت کے بعد پہلا دن ہفتے کا کون سا ہوتا ہے بائبل کی روٹین اکارڈنگ ٹو بائبل، مجھے یہ بتا دیجئے تاکہ بات جو ہے وہ آگے چلے، کلیئر ہو، کیونکہ یہاں سبت سے مراد وہی سبت ہے جو ہفتے کے پہلے دن سے پہلے ہوتا ہے۔ محترم یہاں آپ کو اتنی وضاحت کے ساتھ جو بائبل کی بیان کی ہوئی بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے بڑا افسوس ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، جب سبت کا دن گزر گیا، ٹھیک ہے، سبت کے دن ان کو صلیب سے اتار لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومے نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن، اب سبت کے بعد جو دن اتوار ہوتا ہے وہ ہفتے کا پہلا دن آپ مان رہے ہیں، تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ یہ وہ سبت ہے جس سے پہلے والا دن جمعہ کہلاتا ہے۔ محترم اتنی صاف بات، میں نے اس لیے تینوں چاروں حوالے یہاں آپ کے سامنے لگا دیے ہیں کہ آپ اس سے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ یہاں سبت سے مراد وہی سبت ہے جس کو یہود سبت مانتے ہیں۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کے نزدیک یہ سبت جو ہے، جو خاص سبت تھا، یہ ہفتہ ہو سکتا ہے، لیکن بائبل کے مطابق یہ وہ سبت نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو ہفتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خاص سبت تھا، پھر میں آپ کو کہتا ہوں، یہ خاص سبت تھا جو عید فطیر کہلاتا ہے، اور جس کے مطابق جو ہے یہودیوں کے دستور کے مطابق جو ہے وہ قیدیوں کو بھی رہائی دی جاتی تھی۔ اس طرح تو پھر آپ کے کہنے کے مطابق ہر سبت پہ جو ہے وہ یہودیوں کے دستور کے مطابق قیدیوں کو رہا کیا جائے، ساری اس طرح تو ساری جیل خانے ہی جو ہے وہ خالی ہو جائیں گے میرے عزیزوں۔ سو میرے دوست، اس طرح نہیں ہے۔ عید کے موقع پر دستور کے مطابق ایک قیدی کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ خاص سبت ہوا کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں آپ اس سبت سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ باقی خداوند آپ کو برکت دے، دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے دل و دماغ کے لیے، آپ کے ذہن کے لیے، کہ آپ اس خاص سبت کو سمجھے جو کہ فسح کے بعد آیا، جو عید فطیر کہلاتا ہے۔ بے شک طریقے بدلتی ہے، دن نہیں بدلتے، یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں۔ اگر آج 21 ہے تو اگلی دفعہ 21 اگلے سال کچھ کسی اور دن آ سکتی ہے، کیونکہ دن گھٹتے بڑھتے ہیں، دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ محترم مجھے آپ پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے آپ میچور لگتے ہیں اور عمر کے بھی کافی لگتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی پک دیکھی ہے، لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ اب میں اس بات کو آپ کو سمجھانے سے قاصر ہوں کہ وہاں پر دو سبت ہیں، ایک خاص سبت ہے، ایک عام سبت ہے، اور خاص سبت والے دن جو ہے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ صلیب سے اتارا گیا، یعنی کہ خاص سبت کے آنے سے پہلے جو تیاری کا سبت تھا، ٹھیک ہے نا؟ سو گاڈ بلیس یو۔ آپ یہاں پر اپنی آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ سبت کے دن، ذرا غور سے پڑھیے گا، سبت کے دن ان کو صلیب سے اتار لیا گیا تھا۔ سو میرے بھائی، سبت کے دن آنے سے پہلے اس کو صلیب پر سے اتار لیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ خداوند یسوع مسیح کو تقریباً 3 بجے، تیسرے پہر 3 بجے جو ہے وہ صلیب پر انہوں نے جان دے دی۔ میں ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں، مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 33ویں آیت میں اس کا ریفرنس موجود ہے، لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 46ویں آیت میں اس کا ریفرنس موجود ہے، یوحنا کی انجیل اس کو 19ویں باب کی 30ویں آیت میں اس کا ریفرنس موجود ہے، متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 46ویں آیت میں اس کا ریفرنس موجود ہے کہ اس کو سبت کے آنے سے پہلے صلیب پر سے اتار لیا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سبت کے دن اس کو صلیب پر اتار لیا گیا،
سو میرے بھائی غور سے پڑھ لیا کرے بائبل مقدس کو، اتنی مشکل نہیں ہے۔ بائبل مقدس آسان لینگویج میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، جو ہر خاص و عام اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے، اس کو پڑھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، میں سبت سے بہت کچھ نکالنا چاہتا ہوں، آپ سمجھے نا بات کو۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا سبت والے دن عید فطیر نہیں ہو سکتی؟ یہ مجھے بتا دیجئے۔ اسی لیے کہا نا وہ خاص سبت تھا، یعنی اس میں عید فطیر بھی تھی لیکن وہ تھا سبت۔ یہی تو کمال ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمعے والے دن مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، لیکن تھا وہ سبت۔ کیونکہ دیکھیں تینوں چاروں جگہوں پر جو میں نے حوالے دیے ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ جب سبت گزر گیا تو اگلے دن جو ہفتے کا پہلا دن ہے اس وقت وہ جاتی ہیں۔ لوکا میں بھی لکھا ہوا ہے سبت کے دن تو انہوں نے آرام کا حکم تھا، آرام کیا اور اس کے بعد پھر وہ آگے گئیں۔ اور یوحنا میں بھی یہی بات ہے، لوکا میں بھی یہی بات ہے، مرکس میں بھی یہی بات ہے۔ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سبت خاص تھا، عید فطیر کا ہی سبت ہوگا لیکن تھا سبت۔ مگر سبت کے بعد اگلے دن جو ہفتے کا پہلا دن ہے وہ اتوار کا دن تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام کو جب صلیب پہ لٹکایا گیا تو وہ جمعے والا دن تھا۔ سبت سبت ہی ہے، خاص سبت کہہ لیں یا عام سبت کہہ لیں، سبت سبت ہی ہے۔ یہودی آج بھی کس کو سبت مانتے ہیں وہ اس کا آپ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ اور پھر جب لکھا ہوا ہے جب سبت کا دن گزر گیا وہ ہفتے کے پہلے دن، تو اس کا مطلب ہے وہ جو خاص سبت تھا وہ ہفتہ ہی تھا اور ہفتے کا پہلا دن اتوار تھا۔ اس کا مطلب ہے جمعے والے دن مسیح علیہ السلام کو صلیب دی گئی ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، سبت کے دن آنے سے پہلے اتارا گیا ہے، سبت شروع ہونے سے پہلے اتارا گیا ہے۔ میں کہاں یہاں کہہ رہا ہوں کہ سبت والے دن اتارا گیا، سبت کے آنے سے پہلے اتارا گیا، سبت شروع ہونے سے پہلے اتارا گیا۔ یہی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ 3 بجے کے قریب انہوں نے جان دے دی تھی، خیر اس کے اوپر تو بات بعد میں ہوگی، لیکن میرے نزدیک، اور میرے نزدیک نہیں بائبل کے نزدیک، جو سبت کا دن ہے وہ ہفتے کا دن بنتا ہے، چونکہ اگلا دن جو ہفتے کا پہلا دن ہے وہ اتوار بنتا ہے، اور سبت کے آنے سے پہلے مسیح علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا وہ جمعے والا دن ہے جس دن مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا۔ لب لباب یہ ہے۔ تو میرے دوست چلے اس بات کا تو آپ نے اقرار کر لیا نا کہ وہ عید فطیر تھی اور وہ سبت بھی تھا، خاص سبت بھی تھا۔ لیکن اب جو بات ماننے والی ہے وہ یہ ہے جو آپ نہیں مان رہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ ہفتے کے علاوہ کوئی دن تھا، اس بات کو آپ نہیں مان رہے۔ آپ اٹکے ہوئے ہیں اس بات کے پر کہ وہ ہفتہ تھا اور جمعے کے بعد جو سبت آتا ہے یہ وہ ہے، یہ خاص سبت نہیں تھا، یہ عام ہی سبت تھا جو عام روٹین میں، جو عام ہفتوں میں جو آتا ہے، پورا سال جو آتا رہتا ہے۔ آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ وہ ہے، جبکہ میرا کہنا ہے کہ یہ جو عید فطیر والا ہفتہ ہے یہ خاص سبت ہے، یہ ہفتے کو نہیں آیا، یہ ہفتے سے پہلے آیا اور جمعے سے بھی پہلے آیا میرے دوست۔ جی عید فطیر ہفتے کو بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، سبت کو ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس لیے کہا گیا یہ خاص سبت تھا۔ اس بات سے کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ عید فطیر سبت والے دن نہیں ہو سکتی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم یہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ سبت سے کے اگلے دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا ان کی قبر پر وہ گئی ہیں، یہ تو بائبل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور ہفتے کے سبت سے بعد والا دن جو ہفتے کا پہلا دن ہے وہ اتوار بنتا ہے، اور اتوار سے پہلے ہفتہ ہوتا ہے، سبت ہے، سبت سے پہلے جو ہے وہ جمعہ ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہے، سیدھی اور صاف بات ہے جو بائبل بیان کر رہی ہے، اور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ چونکہ بائبل یہ کہتی ہے وہ سبت ایک خاص دن تھا،
تو سبت والے دن بھی محترم عید فطیر ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ خاص دن تھا وہ سبت کا۔ جی میرے محترم بھائی، بالکل ایسے ہی ہے کہ کیوں نہیں ہفتے والے دن عید آ سکتی ہے۔ عید تو کسی دن بھی آ سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نہ ہی اس بات کی انکاری ہے۔ اور لیکن جس بات پر آپ اٹکے ہوئے ہیں کہ عید فطیر اس وقت ہفتے والے دن آئی، تو یہاں پر آپ رونگ ہیں، یہاں پر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آسان الفاظوں میں، آسان جملوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ عید فطیر جو فسح کے بعد آئی، وہ ہفتے والے دن نہیں آئی میرے دوست، وہ ہفتے سے پہلے، بلکہ جمعے سے بھی پہلے وہ عید آئی، جمعرات کے دن وہ عید آئی میرے عزیز، میرے دوست۔ اس کو کہا گیا ہے خاص سبت، اس کو کہا گیا ہے کہ خاص تیاری کا دن، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کی آپ کو سیدھی سیدھی بات ہے سمجھ نہیں آ رہی، آپ بس آگے پیچھے بات کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کو آپ سمجھ نہیں رہے، اپنے ذہن پہ نہیں بٹھا رہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو خاص سبت ہے وہ ہفتہ نہیں ہے، وہ جمعے سے بھی پہلے جمعرات کا دن تھا، جب عید فطیر اور خاص تیاری کا دن تھا۔ اتنی سی بات ہے میرے بھائی سمجھنے کی، اس میں کوئی مشکل ہے نہیں، نہ ہی کوئی قباحت ہے، نہ ہی اس میں کوئی بہت بڑی لاجک ہے جو سمجھ نہ آئے۔ آسان سی بات ہے کہ وہ ایک خاص سبت تھا، لیکن وہ ہفتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ہفتہ نہیں تھا، وہ ہفتے سے پہلے جمعہ، اور جمعے سے پہلے جمعرات تھی، جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور اسے صلیب پر لٹکایا گیا، اور یہ ایک خاص تیاری کا دن تھا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ محترم، آپ جمعرات کو وہ فسح کی عید آئی، یہ آپ نہیں دکھا سکتے، بائبل میں نہیں ہے۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ بائبل کی بات میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ سبت ایک خاص سبت تھا، یعنی وہ عید فطیر اسی دن تھی، وہ خاص سبت تھا، لیکن تھا سبت، چونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ سبت کے گزرنے کے بعد جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اس دن وہ عورتیں قبر پر گئیں، تو وہ سبت کے بعد جو پہلا دن آتا ہے وہ کون سا آتا ہے ہفتے کا؟ اتوار۔ یہ تو ایک اتنی سی موٹی بات ہے، ہر عقل مند، ذرا سی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہفتے کے بعد، سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن اتوار بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبت سے پہلے دن مسیح کو صلیب سے اتار لیا گیا، جو کہ جمعے والا دن بنتا ہے۔ یہ تو ایک موٹی سی بات ہے، اور بائبل بیان کر رہی، میں اپنی طرف سے محترم کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، بات میرے خیال میں کلیئر ہو چکی ہے، اور جو ہمارے سننے والے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ بائبل کی بات کیا ہو رہی تھی اور بائبل کیا کہتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر گروپ اوپن کر دیا جائے تو دوسروں کے کمنٹس آ جائیں گے، دوسرے بھی اس کے اوپر اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، لیکن میں نے جس حد تک بات کو بائبل کہتی ہے، بائبل کے حساب سے میں نے بات کلیئر کر دی ہے۔ جی میرے محترم بھائی، اگر آپ بائبل سے بتا رہے ہیں تو میں آپ کو کسی ڈائجسٹ، کسی رسالہ، کسی اخبار سے نہیں بتا رہا ہے۔ آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، نہ ہی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ خاص سبت اور ایک عام سبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خاص سبت صرف سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور جو عید فطیر کہلاتی ہے، اور عام سبت ہفتے میں ایک بار آتا ہے، یعنی کہ ہر ہفتے میں ایک بار عام سبت آتا ہے۔ لیکن خاص سبت جو ہے، جس سبت پہ قیدیوں کو رہائی دی جاتی تھی، وہ سال میں ایک بار آتا تھا میرے دوست۔ آپ کے انڈیا میں بھی ایسے ہوتا ہوگا، کسی خاص ہولی دیوالی پر عام سے قیدی، نارمل سے قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہوگا، خوشی کے مارے کہ عید کا سما ہے، ہولی کا سما ہے، دیوالی کا سما ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، خاص عید پر عید کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یا عید فطیر پر
چھوٹے موٹے قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے اس خوشی میں کہ عید کا سماں ہے. یہ بھی لوگ اپنے گھر جا کر اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب میں جا کر خوشی منائیں. اور یہ خاص دن میں ہوتے ہیں ایسے واقعات. اور وہاں پر بھی ایک ایسا واقعات گزرا میرے دوست، ٹھیک ہے نا. یوحنا کی انجیل کے 18ویں باب کی 40ویں آیت اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. محترم، اس بات سے کون انکار کر رہا ہے کہ وہ جو سبت تھا، جو ہفتہ بنتا ہے، وہ عید فطیر کا دن تھا. خاص سبت اسی لیے تو کہا گیا، اس کو تھا سبت، لیکن خاص ہو گیا تھا وہ عید فطیر کی وجہ سے. اتنی سی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس سبت سے آگے دوسرا دن جو ہے ہفتے کا پہلا دن وہ اتوار بن رہا ہے. ایک موٹی سی بات ہے، اس میں تو کوئی الجھن والی بات ہی نہیں ہے. یہ تو بائبل آپ کی بتا رہی ہے، جو بتا رہی ہے بالکل درست بتا رہی ہے، اور میں نے اسی کے حوالے سے بات کی ہے. اور آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ مان چکے ہیں کہ ہاں سبت والے دن بھی عید فطیر ہو سکتی ہے. تو محترم، عید فطیر سبت والے دن ہی تھی، اس لیے کہا گیا کہ وہ خاص سبت تھا لیکن سبت ہی خاص اس لیے بن گیا کہ وہ عید فطیر ہونے کی وجہ سے. جی میرے محترم بھائی، کیسی لاجک کی بات ہے، کیسی کمال کی بات ہے کہ جن کی بائبل ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اور جن کا ایمان اس پر نہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے ایسی سوچ پر، ایسی باتوں پر، کہ جن کا ایمان نہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا ایمان ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. سو میرے بھائی، پہلے اس پر ایمان رکھیں، بائبل پر، اس پر توکل رکھیں بائبل پر، پھر آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئے گی. ایسے ویسے باتوں کی سمجھ نہیں آتی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل کے آخری چیپٹر میں لکھا ہے کہ جب تک دماغ نہ کھلے، جب تک خدا عقل کو نہ کھولے، کلام مقدس کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی وہ اپنی عقل سے کلام مقدس کو جان سکتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کے آخری چیپٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کے لیے بھی بات باعث برکت ٹھہرے گی، اور میرے لیے بھی بات باعث برکت ٹھہرے گی. پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے. ٹھیک ہے نا، کس نے کھولا؟ اسی نے جس کی یہاں پر بات چل رہی ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے. تو میرے بھائی، جب تک ذہن نہیں کھولا جاتا، ہم اٹکے رہتے ہیں، ایک نقطے پہ بیٹھے رہتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے. اور اسی کو ہتھیار بنا کر ہم جو ہے وہ بڑے دعوے اور بڑے ولولے کرتے ہیں، لیکن ہوتے ہم غلط ہیں. سو گاڈ بلیس یو. محترم، بات اس طرح سے ہے میرے پیارے، میرے عزیز، میرے محترم، کہ ہم نے بھی بائبل کو اسی طرح سے پڑھا جیسے آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک سوچ پہلے سے بنا کے رکھی ہے اور ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں. صرف فرق اتنا ہی ہے. ایک چھوٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، حالانکہ بائبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی بائبل ایک سیدھی اور صاف بات بیان کر رہی ہے. اور صاف بات یہ ہے کہ وہ سبت خاص تھا. عید فطیر کا سمجھ لیں وہ سبت کے بعد اگلا ہفتے کا پہلا دن اتوار ہے، اور سبت سے پہلے کا دن جمعہ ہوتا ہے. سیدھی صاف بات ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب اس کو طریقے ڈھنگ سے سمجھائی جائے تو وہ بات کو سمجھتا ہے. ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے ہیں، ہندوؤں میں بھی ایسے ہیں جو اپنی بعض کتابوں کی بعض باتوں کو نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بڑے عالم ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو سمجھایا جائے کہ نہیں میرے بھائی یہ بات ایسے نہیں، یہ بات یوں ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے. تو ایماندارانہ اور دیانتدارانہ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کوئی بات سمجھائے، اور اگر وہ لاجک جو وہ بیان کر رہا ہے وہ درست ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کو قبول کرے. یہ ہے ایمانداری اور دیانتداری. یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ ہماری ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. یہ غلط بات ہے. مجھے قرآن سے بھی آپ کوئی بات سمجھا سکتے ہیں. ہاں، اگر وہ قرآن سے جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں وہ میرے مطابق ہوگی، میں اس کو قبول کروں گا.
اور اگر میری غلط فہمی ہوگی میں کہوں گا ہاں میری غلط فہمی ہے۔ محترم، بات کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں، کسی کے اوپر ہم یہاں پر فتح یا شکست دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔